نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. نبی کی ذات نمونہ ہے آدمی کے لیے. نبی کی ذات نمونہ ہے آدمی کے لیے. یہی ایک چراغ ہے دنیا میں روشنی کے لیے. نبی کی سنت ہے فقط قابل تقلید. نبی کی سنت ہے فقط قابل تقلید. فقط حضور ہیں انسان کی راہبری کے لیے. فقط حضور ہیں انسان کی راہبری کے لیے. حمد و صلات کے بعد قابل احترام زیب مسند صدارت پروردہ نگاہ حضور سیدی ضیاء الامت استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب رونق بازم فیض یافتہ در سیدی ضیاء الامت قبلہ استاذی المحترم و مکرم حضرت علامہ مولانا توصیف احمد قاسم صاحب رونق بازم برادر محتشم حضرت علامہ مولانا لقیق احمد چشتی صاحب دیگر علماء کرام
اور میرے نبی کے خوش نصیب خوش بخت غیور غلاموں، الحمدللہ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ دعا گو ہوں جن احباب نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا، اللہ کریم ان کی محنت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ ماحول کی نزاکت دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، تو میرے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ میں تو اکثر عرض کرتا ہوں میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ بہرحال جو میری بساط اور جو میری طاقت ہے میں عرض کروں گا۔ برادران اسلام، مجھے قبلہ استاذی المحترم مکرم کی طرف سے حکم ہوا کہ حضور کی محبت اور حضور کی سیرت کے حوالے سے یہ عرض کروں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں میلان النفس الی الکمال، انسان کے دل کا کسی کمال کی طرف مائل ہونا، انسان کے نفس کا کسی کمال کی طرف جھک جانا، یہ محبت کہلاتا ہے۔ اور انسان دو وجوہات کی بنیاد پہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ پہلی وجہ محبت انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا چہرہ دیدہ زیب ہو، خوبصورت ہو، تو اس ذات سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری وجہ انسان کی سیرت، انسان کا چال چلن، اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ شکل کے اعتبار سے خوبصورت ہوتے ہیں، جاذب نظر ہوتے ہیں، لیکن ان کا کردار کوئی اتنا قابل تعریف نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ جن کا کردار تو اچھا ہوتا ہے لیکن ظاہری شکل اتنی اچھی اور خوبصورت نہیں ہوتی۔ کہیں ظاہری حسن ہوتا ہے تو باطنی حسن کا فقدان ہوتا ہے، کہیں کسی کا باطن خوبصورت ہوتا ہے، کردار خوبصورت ہوتا ہے تو ظاہر اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ ایک واحد ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کی صورت بھی پیاری ہے، سیرت بھی پیاری ہے۔ جس وجہ سے بھی آپ محبت کرنے چاہتے ہیں تو حضور کی ذات ہر اعتبار سے پیاری ہے۔ اور آقا کریم کی ذات کو خوبصورتی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ سے لے کر اکابر صحابہ تک جس نے بھی دیکھا حضور کے کہیں ابرو کا اس مثال کا ذکر کرتا نظر آتا ہے، کہیں حضور کی غزالی آنکھوں کا ذکر کرتا نظر آتا ہے، اور کہیں میرے کریم کے گلابی ہونٹوں کے قصیدے پڑھتا نظر آتا ہے۔ تو آقا کریم کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ آئیے حلیمہ سعدیہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں اپنے نبی کو لینے آئی تھی مکہ میں، غریب تھی، سواری کمزور تھی، اور سب سے آخر میں آئی، سب دائیوں کو بچے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں مل رہا۔
ایک رات دائیاں اکٹھی ہو گئی، اس قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے اے حلیمہ اگر کل تجھے بچہ مل جائے تو الحمدللہ، اگر نہ ملے تو پھر تو جان تیرے کام جانے، ہم تجھے یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے دل کو تکلیف ہوئی، اس بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس کے دوست احباب اسے پردیس میں تنہا چھوڑ جائے، اکیلا چھوڑ جائیں، اس کے دل کا کیا حشر ہوتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں پریشان ہوں، لیکن جب صبح کا سورج نکلا مجھے بتایا گیا اللہ نے حضرت عبدالمطلب کو پوتا عطا فرمایا ہے۔ حضور تشریف لائے ہیں، کہتی ہے میں گئی آمنہ کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آمنہ دروازہ کھولنے آتی ہے، حلیمہ کہتی ہے آمنہ مجھ سے پوچھتی ہے کون ہے، کس لیے آئی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے، قبیلہ بنو سعد سے آئی ہو، تیرے بچے کو لینے آئی ہو۔ آگے سے آمنہ کہنے لگی حلیمہ تجھ سے پہلے بھی دائیاں آئی ہے، میرے اس لال کو یتیمی کا تانا دے کے پلٹ چکی ہے، اگر تو نے بھی یتیمی کا تانا دینا ہے پلٹ جا، میں ماں ہوں پالوں گی۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ دروازہ کھول، میں تانے نہیں دوں گی کیونکہ میں آئی نہیں، میں بھجوائی گئی ہوں۔ میں تانا نہیں دوں گی، میں خود نہیں آئی، کسی ذات نے اس جانب اشارہ کیا، میں تب تیرے دروازے پہ آئی ہوں۔ اور حلیمہ کہتی ہے در کرم کھلا، حضور کے کاشانہ کرم کا دروازہ کھلا۔ حلیمہ کہتی ہے میں اندر داخل ہوئی، بڑے میٹھے اور مت بھرے لہجے میں کوئی پڑھ رہا تھا فجاء محمد سراجا منیرا صلو علیہ کثیرن کثیرا، حضور کی ذات حق ترجمان پہ کوئی سلام عرض کر رہا تھا، میں سننے کے لیے کھڑی ہو گئی، آگے بڑھنے کو جی نہیں کر رہا۔ لطف یہ ہے آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ حلیمہ کہتی ہے لوگوں میں وہیں پہ وہ مسحور کن الفاظ سننے لگی، میرا دل آگے بڑھنے کو نہیں کر رہا۔ آمنہ نے میرے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا اے حلیمہ آگے بھی آنا۔ حلیمہ کہتی ہے میں جب مصطفیٰ کے قریب گئی، میں نے اپنے پیارے نبی کو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے دیکھا، پہلی نظر جب مصطفیٰ کا چہرہ میں نے دیکھا، آمنہ مجھ سے کہنے لگی اے حلیمہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے یہ بتائیے کیفا وجدتے والدی، اے حلیمہ مجھے یہ بتاؤ تیری زندگی گزر گئی ہے، لوگوں کے بچے اٹھا کے لے جاتی ہے، لوگوں کے بچوں کو پالتی ہے، بچوں سے پیار کرنا تیری عادت ہے، تیرا شغل ہی زندگی کا یہی ہے، لیکن اے حلیمہ میں تجھ سے یہ سوال کرتے ہو کیفا وجدتے والدی، مجھے یہ بتاؤ میرا لال تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ میرا بیٹا مرحبا مرحبا۔ اے حلیمہ مجھے یہ بتا میرا لال تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ خدا کی قسم پردادن خان والو آپ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی دیدہ زیب ہوگا، جاذب نظر ہوگا، یوسف ثانی ہوگا، لیکن ذرا تصور کرو وہ بچہ کتنا پیارا ہوگا جو بعد میں رب کا محبوب بننے والا ہے۔
اللہ نے اپنا محبوب کتنا پیارا بنایا ہوگا. خدا کی قسم میرے کریم کو رب نے وہ حسن و جمال وہ خوبی و نوال عطا فرمایا تھا. سرائے کی پٹی کا ایک شاعر گزرا ہے سید مجروح شاہ. وہ کہتا ہے بلکہ نہیں واصف شاہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پیارے نبی ٹینڈے خال تے کل رخسار اتے لکھ یوسف جائے قربان پھرن. سمجھ آتی ہے نا سرائی کی؟ بڑی پیاری بات واصف شاہ کر گئے. وہ کہتے ہیں تینڈے خال تے کل رخسار ہوتے, تینڈے خال تے کل رخسار ہوتے لکھ یوسف جائے قربان پھرن. تینڈے لب دے نیم تبسم تے سہ موسیٰ مسیح مستان پھرن. تینڈی ڈیک شکل عربی سونا رب سائیں آپ سبحان پڑھن. ایک واصف کیا لکھ غوث کو تب تینڈے درد سگ دربان پھرن. تیرے حسن اقبال کو دیکھ کے تے کھڑا یوسف آکھے آہا. تیرے حسن اقبال کو دیکھ کے تے کھڑا یوسف آکھے آہا. چہرہ شمس دہائیں دا زلف واللیل اذا یغشاہا. کٹے ہاتھ بریدہ مصری آکھن شاہ کنانی کیا. وہ نبی اللہ سانتا ہمیں عطا فرمایا, وہ نبی یوسف جیسا نبی بھی جسے ایڑیاں اٹھا کے دیکھتا ہے. میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں, آمنہ پوچھتی ہے حلیمہ بتاؤ کیف وجدت ولدی, میرا بیٹا تجھے کیسا لگ رہا ہے. آگے سے حلیمہ کہتی ہے مجھے آمنہ یوں نظر آتا ہے حسین و نازنین و ماجبین و لا جواب آئے محمد مصطفیٰ بن کر خدا کا انتخاب آئے. میرا نبی رب کا انتخاب بن کے آیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دو چیزیں وجہ محبت ہوتی ہیں. پہلی چیز خوبصورتی ہوتی ہے. اگر خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں ہے, حضور سے بڑھ کے پیارا کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم میں نہیں کر رہا, میرے اساتذہ تشریف فرمائے پوچھ سکتے ہیں. ایک کثیر تعداد صحابہ کی ایسے تھے جن کا اور کوئی کام نہاد نہیں تھا, صرف ایک چبوترے پہ بیٹھے رہتے اور وہاں بیٹھ کے میرے نبی کے زلفوں کو قصیدے پڑھتے رہتے, حضور کا حسن و جمال بیان کرتے رہتے, لوگوں کو بتاتے رہتے. انہی میں ایک حضرت عبداللہ بن روا آپ عرض کرتے ہیں لو لم یکن فیہ آیات مبینۃ لکانت بدیعتہ تغنی عن الخبری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اگر آپ معجزات نبی لے کے آتے, آپ یہ واضح نشانیاں نبی لے کے آتے, لکانت بدیعتہ تغنی عن الخبری. اللہ نے آپ کو چہرہ ایسا عطا فرمایا ہے, آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف میرے نبی کا چہرہ دیکھا. حضور جب گئے نا مدینہ کی جانب ہجرت کر کے, آپ اکثر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں مدینے کے اندر یہودیوں کا قبضہ تھا. ہر اعتبار سے یہودی چھائے ہوئے, اقتصادی, معاشرتی, سیاسی, مذہبی, ہر اعتبار سے یہودیوں کا ہولڈ ہے.
یہودیوں نے سوچا نیا نبی مدینے پہ آ کے قابض ہو گیا، ہمارا یہ روب یہ دبدبہ ختم ہو جائے گا، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایک بندے کو تیار کرو، جو نبی مدینہ سے آ رہا ہے وہ امی ہے، ان پڑھ ہے، اس نے اپنی ماں سے علاوہ کسی سے نہیں پڑھا، اس سے مناظرہ کرے، اسے مناظرہ ہرا کے آئے، ہم اپنی فتح کا جشن منائیں گے۔ ابھی وہ جانتے نہیں ہیں جو نبی مدینہ آ رہا ہے یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ تو معلم کائنات بن کے آ رہا ہے، یہ تو کائنات کا استاد بن کے آ رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی جانب جانے لگے، یہودیوں نے یہ پروگرام بنایا اور اس پروگرام کے تحت انہوں نے عبداللہ بن سلام کو تیار کیا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ عبداللہ بن سلام نے 100 سوال ذہن میں ترتیب دیے، یہ بات پوچھوں گا، یہ سوال کروں گا، عجیب قسم کے سوال اس کے اندر ہے۔ مثلاً ایسے سوال ہے، ماں اور باپ دونوں کا رنگ کالا ہو، بیٹا سفید کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ اس طرح کے سوال ذہن میں لایا، لیکن جب سوال ترتیب دے کے میرے نبی کے سامنے آیا، آپ جانتے ہیں ایک عالم ہو مد مقابل کے سامنے آئے، عالم ہو تو وہ اپنے مد مقابل کی ہر حرکت کو نوٹ کرے گا، وہ اپنے مقابلے میں آنے والے بندے کا اٹھنا بیٹھنا چال چلن مبلغ علم قوت استدلال کا معیار یہ ساری چیزیں نوٹ کرے گا۔ عبداللہ بن سلام آیا میرے نبی سے مناظرہ کرنے ہے، لیکن پہلی نظر میرے نبی کا چہرہ دیکھا، سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے اور عرض کرنے لگا میرے نبی اب مناظروں کو چھوڑیے، سوال و جوابات کو چھوڑیے، کرم فرمائیے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ زندہ باد زندہ باد۔ لہٰذا میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ مولانا روم بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے لکائے تو جواب ہر سوال، حل شود حل مشکلت بے کیلو کا۔ مفہوم اس کا یہی بنتا ہے میرے نبی آپ کی ایک ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے۔ عبداللہ بن سلام اپنے قبیلے میں گیا، یہودی قریب آ گئے، یہ خبر اس لیے قریب آئے نئی خبر لایا ہوگا، مناظرہ ہرا کے آیا ہوگا، لیکن جب عبداللہ کے قریب جاتے ہیں اس کی نظریں جھکی ہوئی ہے، کہنے لگے بتا کیف وجدت محمد، تو نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ کہنے لگا جلدی کرو اس کے حلقہ غلامی میں آ جاؤ، جلدی کرو اس کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگے ہم نے سنا تھا بڑا جادوگر ہے، تجھ پہ بھی اس کا جادو اثر کر گیا۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگا نانا میرے اوپر جادو نے اثر نہیں کیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے اور میرے ضمیر نے گواہی دی ہے۔ اے عبداللہ جس کا چہرہ دیکھ رہا ہے یہ چہرے والا بھی سچا ہے، اس کا بھیجنے والا بھی، بولیے یہ چہرے والا بھی سچا ہے، اس کا بھیجنے والا بھی، بولیے اس کا بھیجنے والا بھی۔ میرے بھائی میرے نبی کو اگر خوبصورتی کے اعتبار سے پرکھنا چاہتے ہو، خدا کی قسم جس نے دیکھا وہ دل دے بیٹھا۔ اسی لیے تو پیر مہر علی شاہ بار بار یہ دعائیاں دیتا چلا گیا اور بار بار لوگوں کو یہ بتاتے چلے گئے مکھ جنودر شاہ شانی متھے چمکے لاٹے نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھ
رکھی نعمت بھریاں اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا مل کے پڑھیے کتھے میری علی کتھے تیری ثنا کتھے میری سب کی آواز نہیں آ رہی مل کے پڑھیے کتھے علی کتھے تیری ثنا کتھے میں بلکہ پیر میر علی شاہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں آپ کہتی ہیں میری علی شاہ کون بیچارہ لپٹ لاش تیوں گنہارا سر تے چاکے اے بندہ بھارا پریت لاویں تو شاہانال جتھے دم مارن دی نہیں مجال کتھے میری علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں بلکہ سید مجروح شاہ کہتے ہیں میم ماہا شاہ حسن دائی میرے یاد لال مجال نسی میم ماہ سے مراد چاند یعنی ہم نے کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں تو ایسے ہے جیسے چاند ہوتا ہے اور یہ چاند ہماری اپروچ سوچ اتنی ہے نا ہم صرف چاند تک کی جا سکتے ہیں ورنہ چاند کی کیا مجال ہمارے نبی کا مقابلہ ہے ہزاروں چاند میری نبی کی ایڑی پہ قربان مجروح شاہ کہتا ہے میم ماہا شاہ حسن دائی پر میرے یار دینال مجال نسی او خد نسی او خال نسی او ڈنگڑے ڈنگڑے وال نسی چاند خوبصورت صحیح لیکن مصطفیٰ جیسی زلفیں تو نہیں ہیں مصطفیٰ جیسے قوس مثال ابرو تو نہیں ہیں مصطفیٰ جیسی نوکے میاں پلکے تو نہیں ہیں مصطفیٰ جیسی غزالی آنکھیں تو نہیں ہیں اس لیے میرے بھائی میرے نبی کی ایڑی پہ ہزاروں چاند قربان اب دیکھیے میں نے کہا ہم حضور سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں ہمارا نبی حسین ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے ہمارے اوپر نبی کی اطاعت لازم ہے اور اس وقت کسی کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس سے محبت نہ ہو اس لیے اطاعت بعد میں ہے محبت پہلے ہے اور صحابہ نے یہ بتایا اطاعت کر کے بتا دیا اور ایک بات اور یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر میرے رب نے فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول نبی کی ذات کو سراپا ذکر بنا دیا گیا فرمایا لوگو نبی کی اطاعت ہی گویا رب کی اطاعت ہے آپ سنتے رہتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز رہ گئی تھی اور حضور نے سورج پلٹایا تھا استاد تشریف فرما ہے اور میرے کریم نے جو دعا فرمائی اور عرض کی تھی میرے رب کی بارگاہ میں میرے اللہ میرا علی تیری اطاعت بھی کر رہا تھا اور میری اطاعت بھی کر رہا تھا کیا کر رہا تھا میری اطاعت بھی اور تیری اطاعت بھی اب میرا سوال یہ ہے نماز پڑھنا رب کی اطاعت ہے یا نماز چھوڑنا رب کی اطاعت نماز پڑھنا رب کی اطاعت ہے لیکن مولا علی نے پڑھی تو نہیں تھی میرا نبی کہتا ہے اے میرے اللہ میرا علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا یا رسول اللہ نماز پڑھنا رب کی اطاعت اور علی نے پڑھی نہیں فرمایا نا جو میری اطاعت کر رہا تھا وہ حقیقت میں خدا کی اطاعت کر رہا تھا اس لیے ہم نبی کی ذات اور حضور سے محبت بھی کرتے ہیں اور میرے بھائی واضح بات ہے اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا حضور کی آمد سے پہلے تو ہماری حالت یہ ہے اقبال نے بڑی پیاری بات کی اقبال کہتا ہے ہم سے پہلے بھی عجب تھا تیرے جہاں کا منظر پیار سے کہیں سبحان اللہ
بل کہتا ہے ہم سے پہلے بھی عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، ایسے میں بھلا اندیکھے خدا کو کوئی مانتا کیوں کر، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو واللہ احد کہتے تھے۔ وہ کون آیا جس کے آنے سے یہ تبدیلی آئی؟ استاد تشریف فرما ہے حضور کے آنے ہم سے پہلے بھی، ہم سے مراد آپ اور میں نہیں ہیں، ہم تو طفیلی ہیں، میرے نبی کی ذات مراد ہے۔ اقبال کہتے ہیں نبی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ میری آمد سے پہلے تیرے جہان کا منظر عجیب تھا، کہیں پتھروں کو سجدے کہیں درختوں کو سجدے، اور یہ مصر والے ان کی تہذیب، یہ بڑے عقل مند لوگ لیکن پرانی تہذیب کا مطالعہ کریں، یہ گوبر کے اندر پیدا ہونے والے گندے کیڑے کی بھی عبادت کرتے رہے ہیں، چائنا والے کتے کے آگے بھی جھکتے رہے ہیں، ان ساری لعنتوں سے جان چھڑا کے اقبال کہتا ہے خوگرے ان چیزوں کو وہ خدا کیوں مانتے تھے، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، ان کی عادت یہ تھی یہ پیکرے محسوس کو خدا مانتے تھے، کہ اسے خدا مانتے جس کو پکڑا جا سکے، جسے جفا ڈالا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، جو نظروں کے سامنے ہو، جسے شوکیس کی زینت بھی بنایا جا سکے۔ ایسے میں اس خدا کو کوئی کیوں مانتا جو نہ تیرے خیال میں آئے، نہ تصور میں سمائے، نہ تیری مسجد میں آئے؟ خدا کی قسم ان ساری لعنتوں سے جان چھڑا کے رب کی معرفت عطا کی ہے تو مصطفیٰ نے عطا کی ہے، مصطفیٰ کے ذریعے رب کی پہچان اور منزل کا پتہ ملا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا مقصد بناوٹ، ہماری تخلیق کا مقصد جو رب نے بیان فرمایا وہ اپنی بندگی بیان فرمایا، اپنی معرفت بیان کیا۔ ہم سوال تو کر سکتے ہیں اے ہمارے اللہ ہم معدود ہیں تیری ذات لا معدود ہے، ہم فانی ہیں تیری ذات باقی ہے، میرے اللہ ہم ختم ہونے والے تیری ذات باقی رہنے والی، یہ کیسے ممکن ہے ایک معدود لا معدود تک رسائی حاصل کر لے، ایک فانی اس باقی تک پہنچ جائے؟ میرے اللہ ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے، میرے اللہ ہمارے اور تیرے درمیان واسطہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے جو تیری درگاہ تک لے جائے؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا او مجھے ماننے والو، میرا رزق کھا کے میری دوستی کا دم بھرنے والو، اگر میرے دروازے تک آنا چاہتے ہو، مجھے منانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو میری معرفت نصیب ہو جائے اور عبادت کا سلیقہ اور ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہو، میرے یار کے دروازے پہ آ جاؤ اور دیکھتے جاؤ جو کچھ میرا محبوب کرتا جائے گا تم وہ کرتے جاؤ، میں اپنی عبادت بناتا جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا میرے بھائی آپ غور فرمائیے، صورت کے اعتبار سے آپ سن چکے، میری تقریر کے دو پہلو تھے، ایک حضور کی صورت کے حوالے سے، ایک حضور کی سیرت کے حوالے سے۔ آپ ذرا سیرت کے حوالے سے سنیے، خدا کی قسم میرے نبی کی سیرت مبارکہ یہ ہے، میرا نبی جب آیا کریمہ کا سب کہہ دیں صلی اللہ، سب پڑھ دیں صلی اللہ۔ صحابہ فرماتی ہیں لوگوں مسجد نبی کا ماحول ہے، میرا نبی مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہے، 7 غلاموں کا حالہ ہے، غلاموں کا گھیرا ہے، خدا کی قسم میرا نبی جب صحابہ میں بیٹھتا ہوگا یوں نظر آتا ہوگا جیسے ستاروں میں چاند چمکتا ہے، جیسے ستاروں میں چاند نظر آتا ہے۔ حضور بیٹھے ہیں، صحابہ کہتے ہیں دروازے پہ ایک عورت آئی، پاگل عورت ہے، اور وہ ایسی عورت ہے جو کچھ اس کے منہ سے آتا ہے نکال دیتی ہے، بات سوچ سمجھ کے نہیں دیکھ کرتی، آگے بیٹھے والے بندے کا وقار عزت مقام کو نہیں سمجھتی۔ صحابہ نے روکا، پتہ نہیں کیا کہہ دے گی، حضور بیٹھے ہیں، اور میرے نبی کا در کرم تو وہ ہے جہاں پہ جبریل بھی سانسوں کو روک کے
کے آتا ہے کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے. جبریل جیسا میں فرشتہ بھی بارگاہ نبوت کا تقدس کا خیال رکھتا ہے, لیکن ادھر وہ عورت آتی ہے, صحابہ روکتے ہیں اسے آگے نہ آنے دیا جائے. میرے نبی نے فرمایا اسے نہ روکو, آنے دو, میں ساری جہان کے دکھڑے سننے کے لیے آیا ہوں, میں ساری کائنات کا غمخوار بن کے آیا ہوں, اسے آنے دو. وہ عورت آگے بڑھتی ہے, میرا نبی مصلی مسجد نبی پہ بیٹھا ہے اور میرا نبی مصلی پہ بیٹھ کے روٹی کا خشک ٹکڑا چبا رہا ہے. حضور روٹی کا ایک خشک ٹکڑا چبا رہے ہیں. وہ عورت قریب آئی, اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلا وار کیا, کہنے لگی یوں بیٹھا ہے جیسے غلام بیٹھا, انج بیٹھا جن غلام بیٹھا. حضور دے بارے سے گل کرنا, صحابہ حضرت عمر جائے بندے دی تلوار نیام, حضور نے فرمایا نہیں ٹھہر جائے. سرکار نے فرمایا مائی تو ٹھیک کہہ رہی ہے, اس میرے کریم کی بارگاہ میں مجھ سے بڑا کون اس کا غلام ہو سکتا ہے, مجھ سے بڑا اس کا کون غلام ہے. اب اس کا یہ وار ضائع چلا گیا. اب دیکھا اس کو تو غصہ بھی نہیں آیا, میری وجہ سے یہ تو پریشان بھی نہیں ہوا. پھر وہ دوسرا وار کرتی ہے, وہ کہتی ہے آپ تو کھا رہے ہو, آنے والوں کو نہیں دیتے, کتنے بخیل ہو, آپ کھا رہے ہو, آنے والوں کو عطا ہی نہیں کرتے. حضور نے فرمایا مائی جو میں کھا رہا ہوں تو بھی لے سکتی ہے. حضور نے ٹکڑا پکڑایا, وہ کہنے لگی نانا یہ ٹکڑا تو میں نہیں لوں گی, میں یہ ہاتھ والا نوالا تو سارے دیتے ہیں, مزہ تو تب ہے منہ والا کھلائے, مزہ تو تب ہے منہ والا نوالا کھلائے, ہاتھ والے تو سارے ہی دے دیتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہماری نظروں نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا, میرے کریم نے وہ خشک ٹکڑا چبایا اور وہ چبا کے نکالا. اس عورت کو فرمایا منہ کھول, میرے نبی نے وہ ٹکڑا اس کی زبان پہ رکھا. صحابہ کہتی ہیں وہ ٹکڑا رکھنے کی دیر تھی, اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا, کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. اور پھر کہنا چاہیے نا ہمارا نبی وہ ہے جویں درد وڑدا, مدینے دا والی جویں درد وڑدا. سارے مل کے پڑھو, مدینے دا والی جویں درد وڑدا, مدینے دا والی, سارے مل کے پڑھو جویں درد وڑدا, جویں درد وڑدا, مدینے دا والی اویں درد کئی تو وڈائے نہیں جاندے. اوے اپنے تے اپنے اس در تو خالی, اپنے تے اپنے اس در تو خالی, قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جاندے. میرے بھائی میرے نبی کی سیرت اتنی پیاری ہے, میرے کریم نے اور علماء نے ایک اور واقعہ بھی بیان فرمایا. فرماتے ہیں میرے نبی ہم سلام, مقصد یہ ہے ہم جب عبادت کرتے ہیں بعض لوگوں کو عبادت کا ایسا بھوت ان کے ذہن میں سوار ہے, وہ سمجھتے ہیں عبادت وہی ہے جو صرف مسجد کی چٹائی پہ کی جائے, وہ کہتے ہیں ایسا عبادت وہی ہے جو 30 دن کے روزے رکھ لیے جائے, چلا وغیرہ لگا لیا جائے. میرے بھائی یہ بھی عبادت کا جزو تو ہو سکتا ہے لیکن کل عبادت نہیں ہے. خدا کی قسم میرا نبی تاجر ہے, میرا نبی تجارت کر گیا. آج اگر کوئی تاجر اپنا اسلوب تجارت, اپنا طرز تجارت میرے نبی کی زندگی کے مطابق ڈالے, خدا کی قسم تیری تجارت بھی رب کی عبادت بن جائے گی.
میرا نبی حکومت کر گیا، ہمارے حکمران اپنا طرز حکومت حضور کی سیرت کے مطابق بنا لے، ان کا حکومت کرنا بھی رب کی عبادت بن جائے گا۔ آپ اگر غریب لوگ ہیں، حضور بکریاں چرا گئے، حضور گھریلو زندگی گزار گئے، ان سارے معاملات میں اگر مصطفیٰ کا خیال رہے اور حضور کی سیرت کے مطابق معاملات کیے جائے، زندگی بھی گزر جائے گی، رب کی عبادت بھی، بولیے رب کی عبادت بھی۔ میرے نبی کے معاملات اتنے پیارے ہیں، حضور کے ساتھ ایک بندے نے اونٹوں کا سودا کیا، عقد مکمل ہو گیا، حضور نے قیمت وصول کر لی، وہ بندہ اونٹ لے کے چلا گیا، اپنے جگہ پہ جا کے چرا رہا ہے اونٹ، جب اونٹ لے کے چلا گیا، بعد میں میرے کریم کو خیال آیا ان اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا تھا، کمزور تھا، میں اپنے خریدنے والے کو اس کی عیب نہیں بتا سکا، دھوکہ گویا ہو گیا۔ میرے بھائی آج کا ہمارا کوئی شاطر قسم کا تاجر ہوتا، آج کا کوئی بیچنے والا ہوتا، ہم تو اسے اچھا کاروباری سمجھتے ہیں جو شاطر ہو، چالاک ہو، دھوکہ دینے میں ماہر ہو، برا مال بھی اچھے طریقے سے بیچنا جانتا ہو۔ کہتے ہیں میرے نبی کے قلب مبارک میں خیال آیا، دھوکہ ہو گیا اس بندے سے، وہ بندہ چلا گیا، حضور اس کو چین نہیں آ رہا، حضور اس بندے کی تلاش میں نکلے، ایک جگہ پہ دیکھا وہ اونٹ چرا رہا ہے، حضور جب دور سے صحرا میں میرے نبی کو آتے دیکھا، وہ آجڑی وہ چرواہا کھڑا ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ کے میرے نبی کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے یہ تو وہی آسمان رسالت کا سراج منیر آ رہا ہے، یہ تو وہی آسمان نبوت کا سراج منیر آ رہا ہے، یہ تو بدر کمال وہی آ رہا ہے۔ جب میرا نبی اس کے قریب آیا، حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میں تجھے کافی دیر سے تلاش کر رہا ہوں، تیرا میرا سودا ہوا، تو اونٹ لے کے آ گیا، میں مجھے رقم بھی دے دی، لیکن میں نے جو دے تو اونٹ دیے ہیں ان کے اندر ایک اونٹ میں ہلکا سا عیب ہے، میں تجھے بتانا بھول گیا، اب تیری مرضی آئے تو اونٹ واپس کر دے، قیمت واپس لے لے، اگر تیری مرضی آئے تو جتنا عیب ہے اتنی قیمت میں نہ کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ ٹکٹکی باندھ کے میرے نبی کو چہرے کو دیکھ رہا ہے، بولتا نہیں ہے، حضور نے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، تو انسان ہے یا پتھر ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ آگے سے جواب دیتا ہے میرے پیارے نبی میں نے تو تیری صورت دیکھی تھی، میں نے دیکھا تھا جن لوگوں کی صورت پیاری ہو معاملات اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن اب تیرا یہ معاملہ دیکھ کر میں اندازہ نہیں لگا سکتا تیری صورت زیادہ پیاری ہے یا تیری سیرت زیادہ پیاری ہے، یہ اندازہ نہیں کر سکتا تیری صورت زیادہ پیاری ہے یا تیری سیرت زیادہ پیاری ہے۔ خدا کی قسم ایک جو ہے نا سرائکی کا شاعر وہ کہتا ہے توڑے سہ سسیاں پیہار سنگار کریں منڈے مدنی سائیں توں ہیچن، ان دی صورت وکھری ان دی سیرت وکھری ان دی زلف دے وکھری پیچ، اس کی صورت اس کی سیرت جس اعتبار سے بھی دیکھو، جس نے بھی میرے نبی کے ساتھ معاملہ کیا خدا کی قسم ہمیشہ اسے یاد رہا اور حضور نے اسے اپنا غلام بنا لیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک تو یہ وجہ ہے حضور کی آمد سے ہمیں رب کی معرفت نصیب ہوئی ہے، رب کی پہچان نصیب ہوئی ہے، اور ساتھ میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں اساتذہ کی موجودگی میں، ہم جب حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کا ذکر کی محافل سجاتے ہیں، بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے ہمارے بھولے بالے سنی کو وہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا ذکر کرتے ہو رب کے ساتھ ملا دیتے ہو، رب کے برابر لے جاتے ہو۔ خدا کی قسم یہ سوچ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نبی کو اللہ کی اپوزیشن پارٹی تصور کیا جائے، نبی کو حزب اختلاف سمجھا جائے۔ ایک بات پکی اپنے خانہ دل میں لے جاؤ، ہمارا نبی رب کا شریک نہیں ہے، رب کا حبیب ہے۔ اور جس طرح محبوب پیارا ہوتا ہے نا، محبوب کا ذکر بھی پیارا ہوتا ہے، اور محبوب کا ذکر کرنے والا بندہ بھی پیارا ہوتا ہے۔
یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی بدعت ہے جو کہ شرک ہے، اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء تشریف فرما ہے عام جو تعظیم کی بات آتی ہے نا، اللہ اپنی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، میری نشانیوں کی تعظیم کرو، وہاں پہ فقط تعظیم کی بات ہوتی ہے، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو لفظ تعظیم نہیں، لفظ تعزیر ذکر کیا جاتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ میرے بھائی کیا مطلب ہے؟ اپنی بات رب کرتا ہے تو صرف تعظیم کی، اور جب نبی کی بات اپنے محبوب کی بات کرتا ہے تو تعظیم نہیں، تعزیر کی بات کرتا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مفسرین کرام پہ، فرماتے ہیں تعزیر کا مطلب یہ ہے اے تو بالغ ہو، یعنی عام رب کی بات آئے وَمَن يُعَظِّمْ، تعظیم فقط تعظیم ہوتی ہے، تعزیر وہ ہوتی ہے جس تعظیم میں مبالغہ کیا جائے، جس میں کہ تعزیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعظیم میں غلو کرنا، تعظیم میں کیا کرنا؟ تجاوز کرنا، حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح تعظیم جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو وہ قرآن کے اسلوب کے مطابق کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خدا کے ساتھ ملا دیتے ہو، یہ خدا کے ساتھ ملانا نہیں ہوتا، رب کی مرضی بھی یہ ہے کہ میرے یار کی باتیں ہوتی رہیں۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں، عشاء کی اذان کا وقت ہوگا اور جب اذان ہوگی جو لوگ اذان سن کے مسجد میں آتے ہیں وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سارے بولیں کس کی کرنے آتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، خالصتاً اللہ کے لیے۔ سادے سے سادہ بندہ بھی جانتا ہے میں رب کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، آیا اللہ کی عبادت کرنے آئے، وضو بھی کر لیا، کپڑے بھی پاک پہن لیے، گھر بھی میرے رب کا۔ پھر جب عبادت شروع ہو گئی، پھر جب 2 رکعتیں مکمل ہوئی، ان رکعتوں کے اندر رکوع، قیام، سجدے، ثنا، فاتحہ، سورت، سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، لیکن جب نماز کا درمیان آتا ہے نہ اروار نہ پار، درمیان میں جب نمازی پہنچتا ہے پھر تشہد میں بٹھا کے میرا رب فرماتا ہے اب کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب کہ ایھا النبی، یا اللہ یہ نبی اللہ تو نہیں ہے، نبی تو غیر اللہ ہے، اور ایھا النبی کا معنی یہ ہے، استاد بیٹھی ہیں میری اتنی طاقت نہیں ہے لیکن مجھے جو سمجھ آیا، غلطی ہوئی تو اساتذہ اصلاح فرما دیں گے، مجھے جو ایھا النبی کا مطلب سمجھ آیا گویا نماز میں نمازی کہہ رہا ہوتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یہی تقریباً مفہوم بنتا ہے، حضور کی ذات پہ سلام عرض کیا جا رہا ہے۔ اب سوال تو بنتا ہے میرے اللہ گھر میں تیرا ارادہ لے کے آئے، نماز تیری پڑھنے آئے، گھر بھی تیرا، عبادت بھی تیری، اور تیری عبادت کے کندھے پہ رکھ کے تیرے نبی کو سلوٹ کیوں ہو رہا ہے، سلام کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا نادان تجھے سمجھ نہیں آئی، نبی میرا شریک نہیں میرا حبیب ہے، میرا شریک نہیں ہے بلکہ میرا حبیب ہے، اس لیے نبی کا ذکر زیادہ کیا کرو نبی کا ذکر کرنے میں۔ ایک تو وجہ یہ بھی ہے اور دوسری اس وجہ سے بھی کہ آقا کریم تشریف لائے، اللہ کریم نے انسانیت کو صحیح منزل عطا فرمایا، ننگی انسانیت کو لباس شرم و حیا عطا فرمایا۔ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں ان کے لیے میں اتنا عرض کروں گا، اگر مرد 1 مرتبہ درود پاک پڑھے عورت کو 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے مرد کو تو رائے ہدایت ملی ہے، عورت کو تو زندگی کی خیرات بھی ملی ہے، تو میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ بولو کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی خبر دی جاتی بچی پیدا ہوئی ہے، اس گھر کے جتنے افراد ہیں، اس بچی کا ماموں، چاچو، تایا، باپ، اس کا بھائی، جتنے بھی افراد ہیں گھر کے، وہ پریشان ہو جاتے، شرمندگی محسوس کرتے، ہمارے گھر میں یہ نحوست کہاں پیدا ہو گئی، اور ان کی حالت یہ ہوتی، قرآن کہتا ہے ظل وجہہ مسودہ، ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے۔ پھر وہ ظالم کرتے کیا، گھر میں جو بڑا ہوتا نا، مثلا تایا اس کا بڑا ہوتا، کھڑا ہو جاتا، کہتا ہے یہ جو نحوست پیدا ہوئی ہے نا، اسے زندہ نہیں رکھنا، پہاڑی سے جا کے دھکا دو، اسے ختم کر دو، یہ نہ رہے گی ہمارے گھر میں اور نہ ہم شرمندہ ہوں گے۔ یہ بیٹھتا ہے تو اس کا چاچو کھڑا ہو کہتا ہے نہیں، اسے دھکا نہیں دینا، چھوڑا اٹھا لو، بازار میں سارے بازار اس کے اس طرح ٹکڑے کرو جس طرح مچھلی کاٹی جاتی ہے۔ وہ بیٹھتا ہے تو باپ کی باری آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تم دونوں نے نرمی کی ہے، میں اس کو بھی اس کی ماں کو بھی زندہ زمین کے اندر دبا کے آؤں گا، عزت دار کہلاؤں گا۔ کوئی کہے گا تیری بچی پیدا ہوئی ہے، میں کہوں گا میں نے زندہ ہی نہیں رہنے دی۔ ایسے ماحول میں میرا نبی تشریف لایا، حضور نے فرمایا جیسے میرا رب ایک بیٹی عطا فرمائے، وہ بچی کو جوان کرے، پالے پوسے، شادی کر دے۔ حضور نے فرمایا جیسا بھی ہو، یہ کوئی قید حضور نے نہیں لگائی، متقی ہو تو اس کے لیے یہ پیغام ہے، شب زندہ دار ہو، پرہیزگار ہو تو اس کے لیے خوشخبری ہے، نانا مطلق حضور نے ارشاد فرمایا، گویا پتہ چلا جیسا بھی ہو، حضور نے فرمایا ایک بچی کی پرورش کرنے والے کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے نبی نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، اور خدا کی قسم حضور جس ماحول میں آئے، حضور کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، بس آخری بات، حضور کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، ام ایمن حضور کی خادمہ ہے، حضور کے گھر میں ہے، بیٹی پیدا ہوئی، حضور کا اکثر وقت مطاف میں سین حرم میں گزرتا، حضور عبادت وہاں پہ کرتے، تو وہ ام ایمن نہ کہتی ہے میں حضور کو بتانے جا رہی ہوں کہ اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے۔ راستے میں ایک عورت بیٹھی ہے جو پاگل ہے، بنو خزا قبیلے کی، سلیمہ خزائی یا سلیمہ خزائی اس کا نام ہے، زیادہ سلیمہ ہی ہے، سلیمہ خزائی اس کا نام بتایا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ راستے میں بیٹھی ہے، بکھری ہوئے بال، پھٹی ہوئے کپڑے، اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہے، پاگل عورت ہے۔ ام ایمن کہتی ہے میں پاس سے گزرنے لگی، اس نے میرا بازو پکڑ لیا، کہتی ہے ام ایمن کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی ہمارے نبی کو رب نے بیٹی عطا فرمائی ہے، میں خبر دینے جا رہی ہوں۔ کہتی ہے وہ پاگل عورت کھڑی ہو گئی، اس کے جسم میں جان آئی، اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا، کہنے لگی ام ایمن خدا را کسی باپ کو بچی کی خبر نہ دینا، وہ آنے والی کلی کو بھی مسل دے گا، اس کی ماں کو بھی ذبح کر دے گا، کسی باپ کو خبر نہ دینا۔ ام ایمن کہتی ہے تو یہ باتیں کیوں کر رہی ہے؟ سلیمہ کہنے لگی یہ جو تو میری حالت دیکھ رہی ہے، یہ میرے پھٹے ہوئے کپڑے، میرے بکھرے ہوئے بال، یہ میرا جو پاگل پن دیکھ رہی ہے، یہ ویسے تو نہیں ہو گیا، مجھے میرے رب نے 6 بیٹیاں دی تھی، جب بھی میری بیٹی پیدا ہوتی میرا ظالم شوہر میری بچی کو میرے سینے پہ رکھ دیتا اور میری چھاتی پہ رکھ کے اس کی گردن مروڑ دیتا اور میری بچی کی گردن جسم سے یوں جدا کرتا جیسے مولی سے پتے الگ کیے جاتے ہیں۔ یہ لمحہ میری زندگی میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں 6 بار آیا ہے، 6 بار میرے ظالم شوہر نے میری چھاتی پہ رکھ کے میری بچیوں کی گردن مروڑی ہے اور اس لمحے نے مجھے پاگل کر دیا۔ اے ام ایمن خدا را کسی باپ کو بچی کی خبر نہ دینا، مت خبر دے، وہ اس آنے والے پھول کو بھی مسل دے گا، اس کی ماں کا گلا بھی مروڑ دے گا۔ ام ایمن کہتی ہے تو بھی ٹھیک کہتی ہے، لیکن تیرا شوہر اور ہے، ہمارا نبی اور ہے۔ تیرا شوہر ہو اور ہے، ہمارا نبی، بولیے ہمارا نبی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، پیار سے کہیں سبحان اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرا نبی آیا، خدا
خدا کی قسم آج ہم گلی گلی کونے کونے میں یہی دعائی اس لیے دیتے نظر آتے ہیں، آئیں تسکینے جانے زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم مصطفیٰ کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ کیوں ان زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس لیے میرا نبی دکھی دلوں کو تسلیاں دینے آیا۔ ام ایمن کہتی ہیں میں آگے بڑھی، سینے حرم میں میرا نبی عبادت کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں سو رہے ہیں؟ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور عبادت کر رہی ہیں، حضور نے جب سلام پھیرانا ام ایمن کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں حضور نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، حضور جلدی جلدی کھڑے ہو گئے اور اپنے کاشانہ کرم کی جانب بڑھنے لگے، اور میں بھی دھیرے دھیرے تیز قدموں سے میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگی، اور میرے خیال میں سلیمہ خزائی کی وہ بات گردش کرنے لگی، نعوذ باللہ کہیں میرا نبی بھی آنے والی کلی کو مسل نہ دے، کہیں خدیجہ کا گلا نہ دبا دے۔ کہتی ہیں میں پیچھے سے بلندہ، حضور تیز قدموں سے چل رہے ہیں اور میں پیچھے سے کہہ رہے ہوں میرے نبی آنے والی کلی کی کوئی غلطی نہیں ہے، خدیجہ کا کوئی قصور نہیں ہے، خدیجہ کا گلا نہ دبا دینا، اس کلی کو نہ مسل دینا۔ میں یہ باتیں کر رہی ہوں، لیکن جب باب کرم کھلتا ہے اور خدیجہ اور میرے نبی کی نظروں کا تبادلہ ہوتا ہے اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی، میرا نبی بلند آواز سے کہتا ہے ہنی اللہ کے یا خدیجہ، اے خدیجہ اس بچی کی پیدائش پہ مصطفیٰ کی طرف سے تجھے مبارک ہو۔ پندادن خان کے غیور سنیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس رب نے نبی ادا کرنے کے لیے کوئی میرٹ نہیں رکھا، کوئی معیار نہیں رکھا۔ اس درجے کا تقوی ہوا تو داؤد ملیں گے، اس درجے کے پرہیزگار ہوئے تو ابراہیم ملیں گے۔ بغیر میرٹ اور معیار کے اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کے بارے میں کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔